اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی و کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو ستانے والوں، لوگوں کے دل دکھانے والوں، لوگوں کے برے نام رکھنے والوں، لوگوں کی نقلیں اتارنے والوں اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ۔ چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ جب دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دو زانو غیر پڑیں گے۔ ایک عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ عز و جل مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔ مظلوم مدعی عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ فرمایا، وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس وقت یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ عز و جل مظلوم یعنی مدعی سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار عز و جل، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل، میں نے سب حقوق معاف کیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ عز و جل بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ علم کا باب سیکھنا 1000 نوافل سے افضل ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر تم صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے اس پر عمل کیا گیا یا ابھی عمل نہ کیا جائے، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سراپا عبرت ہے، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب مرد مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں۔ اسی سے متعلق معراج کی رات
سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے ایک سوراخ کے پاس پہنچے تو اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ اچانک ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا تو مرد اور عورتیں دھارے مارتے اور ہائے ہائے کرتے۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔